بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، کل پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اڈیالہ جیل کے باہر تو نہیں آئے، لیکن کل انہیں لاہور کے اندر دیکھا گیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے بیٹے کے ولیمے کے اوپر تمام لوگ موجود تھے، ان کے چہروں پر خوشی بھی تھی، وہاں پر سب لوگ پہنچ گئے، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر لوگ نہیں آئے۔ ناظرین، کل میں نے آپ کے سامنے ایک رومر رکھی تھی کہ خبریں چل رہی ہے لیکن گراؤنڈ پر کہیں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور وہی ہوا۔ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا بھی دیا گیا، کچھ دیر کے لیے جاری رہا، لیکن اس کے بعد دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ اب ناظرین، میں آپ کے سامنے کچھ حقائق، کچھ ریالٹیز رکھتا ہوں۔ مراد سعید کا ایک بیان سامنے آتا ہے۔ مراد سعید کا کہنا ہے کہ جو کرنل سے مل کر ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ کرنل کے مشورے کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب کون کون کام کر رہا ہے ان کے مطابق؟ خان تو جیل میں رہے گا، مراد سعید تو پاگل ہے، نہ اپنی پرواہ نہ کسی اور کی، وہ تو جب بھی نظر آیا مارا جائے گا۔ اپنی زندگی کیوں خراب کرتے ہو؟ اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد ہماری جدوجہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل نہیں۔ کوئی فیصلہ کیجئے۔ اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیسیکلی یہاں پر اب مراد سعید کا کہنا ہے کہ کسی کرنل کے پیغام کے اوپر، چاہے سہیل آفریدی ہوں یا باقی لوگ ہوں، وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب نظر یہ بیان کون دے رہا ہے؟ مراد سعید دے رہا ہے۔ مراد سعید کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو بھی لیڈرشپ کر رہی ہے، یعنی کہ اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کریں یا باقی لوگ کریں، یہ سب کسی کے کہنے پر عمل کریں، جبکہ عمران خان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ اب کل بہنوں کے جو بیانات ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن نظیر اب یہاں پر ایک سوال ہے، یہ سوال اٹھایا سید ذیشان عزیز نے، لیکن سوال بہت ویلڈ ہے۔ سوال کیا ہے کہ ایک جانب سہیل آفریدی نے کہا کہ مجھے جو ہے سلمان صفدر کی طرف سے پیغام ملا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، جو کچھ بھی کرنا ہے محمود خان اچکزئی سے پوچھ کے کرنا ہے، جو کہیں گے آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو دوسری جانب اب سوال بڑا ویلڈ ہے۔ سوال کیا ہے؟ یہ رہائی فورس، عوامی اسمبلی اور قلم چھوڑ ہڑتال، کیا یہ ساری ہدایات بھی عمران خان نے بھجوائی ہیں؟ یعنی یہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، سہیل آفریدی کر رہے ہوں، اپنی مرضی سے رہائی فورس بھی بنائی جا رہی ہے، قلم چھوڑ ہڑتال بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، عوامی اسمبلیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ جب یہ آپ عمران خان کی مرضی کے بغیر خود سے کر سکتے ہیں، تو کیا عمران خان کی رہائی کے لیے خود سے اڈیالہ جیل کے باہر آپ نہیں آ سکتے یا کوئی تحریک شروع نہیں کر سکتے؟ اب یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کل محمود خان اچکزئی لاہور گئے، عمران خان کی سسٹر کے ساتھ ملاقات کی، وہاں سے عمران خان کی سسٹرز نے ان کے ساتھ کیا بات چیت کی، ان سے کیا ڈیمانڈ کی۔ اب نورین نیازی کا کہنا ہے کہ محمود خان اچکزئی ہم سے لاہور ملنے آئے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، آپ ہمارے بھائی سے ملاقات کروائیں، عمران خان کے علاج کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے ان سے درخواست کی۔ علیمہ خان اس روز اسلام آباد میں تھی۔ یہ درخواست کیا کی گئی ہے کہ آپ ان کے علاج کے لیے یا ہماری ملاقات کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکالیں۔ بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن کیا اس کا راستہ نکالا جائے گا؟ کیا محمود خان اچکزئی اتنا بھی نہیں کروا سکتے تو پھر کن کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب کل عمران خان کی سسٹر کی ملاقات تو نہیں کرائی گئی، لیکن ایک ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان سے بشریٰ بی بی کی ملاقات کرائی گئی ہے، جو کہ 40 منٹ تک جاری رہی۔ اب ناظرین، اس ملاقات کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا آپ یہ ملاقات اس لیے کراتے ہیں کہ آپ عمران خان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ سسٹرز کی ملاقات نہیں کرائی جاتی کہ پیغام باہر نہ آئے، لیکن وہاں پر بشریٰ بی بی کے ذریعے کہیں پر وہاں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، وہاں پر مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایسی خبریں موجود ہیں کہ آپشنز دی جاتی ہیں، ان آپشنز کے اوپر عمران خان کا رد عمل بھی دیکھا جاتا ہے، جواب بھی دیکھا جاتا ہے۔ اب نظیر عمران خان کی سسٹرز کی جانب سے کیا بیانات سامنے آئے؟ کل اڈیالہ جیل وہ پھر منتظر رہی، پھر انہوں نے پیغامات جاری کیے۔ نورین نیازی کا کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف کے لوگوں نے سیاست کرنی ہے، آگے الیکشن لڑنا ہے، ٹکٹ لینا ہے، تو اڈیالہ کے باہر آ کر نہ صرف زبان سے احتجاج کرنا ہوگا بلکہ عملی طور پر مظاہرہ کرنا ہوگا، ورنہ لوگوں نے نشاندہی کر لی ہے، یعنی لوگ ان کو جان چکے، اب ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ ساتھ میں ڈاکٹر عظمیٰ کا کہنا ہے کہ اب تو عمران خان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، صرف ہم بہنیں بچی ہیں جو کہ ان کا نام لے رہی ہیں، کوئی ان کے لیے باہر نہیں نکل رہا، کہیں پر کوئی تحریک، کوئی جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ یعنی کہ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ کوئی پارٹی ہو، لیڈرشپ ہو، قیادت کی جتنے بھی لوگ ہیں، کہیں پر عمران خان کا نام نہیں لے رہے۔ یعنی سسٹر فیملی جو ہے وہ قیادت سے ناراض نظر آتی ہے، فیملی سمجھتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے قیادت کے لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب ہر بندہ جو خاموش ہے، اس کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہماری خاموشی بہتر ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پس پردہ جو بھی چل رہا ہے، اگر وہاں سے آپ کو امید ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ ضرور کریں، لیکن کارکنان کو، فیملی کو تو کم از کم آپ اعتماد کے اندر لیں۔
اگر وہاں سے مسئلہ حل نہ ہوا تو واپس مڑ کے جب آپ آئیں گے تو کارکنان وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اب ناظرین دوسری جانب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان بہت بڑی ایک جنگ ہے، ایک ناراضگی ہے جو کہ چل رہی ہے۔ کچھ ایسا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ مانیں، اور پیپلز پارٹی یعنی کہ زرداری اور بلاول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ ایسا ہے کہ جو زرداری اور بلاول چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مانے، لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب رؤوف کلاسرا کا کہنا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز NFC ایوارڈز یعنی کہ صوبوں کا جو حصہ ہے اسے کم کیا جائے، اس کے ساتھ تعلیم اور صحت کا جو محکمہ ہے یہاں پر کہنا ہے حکومت کا کہ آپ سے یہ صحیح سے ہینڈل نہیں ہو، اسے وفاق کے حوالے کیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی چند چیزیں اور ہیں جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ساری چیزیں حوالے کر دے صوبائی حکومت کے، لیکن پیپلز پارٹی یہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب سوال یہ کہ پیپلز پارٹی کی کیا ڈیمانڈ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ تو وہ ڈیمانڈ ایک ہی ہے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں تو پھر ہم ان چیزوں پر بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کی یہ ڈیمانڈ بھی ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا شہباز شریف جنہوں نے اتنی قربانیاں دی، یعنی کہ انہوں نے اپنی سیاست، اپنی عزت، اپنا نام سب کچھ قربان کر دیا کرسی کے لیے، کیا وہ کرسی کو چھوڑیں گے؟ تو ایسا بھی ممکن نظر نہیں آتا، یعنی کہ یہاں پر ایک ڈیڈ لاک ہے جس کے بعد اب آگے کیا ہوگا۔ یقیناً پیپلز پارٹی کی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، یقیناً سیاست تو خیر کسی کی بھی بچی ہوئی یہاں پر نہیں ہے، جو بھی یہاں پر کر رہا ہے اس کے بعد اس کی سیاست مستقبل کے اندر کہیں پر بھی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ لیکن پیپلز پارٹی اب کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے یہی اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔